وہ شاعر جن کے قلم نے محبت کو لفظوں کا پیرہن پہنایا، جن کی غزلوں میں درد بھی تھا اور دلکشی بھی، اور جن کے اشعار آج بھی سماعتوں میں رس گھول دیتے ہیں۔ اسی عظیم شاعر کی صاحبزادی، معروف شاعرہ بیٹی پروین کیف نے اپنے والد گرامی کی یاد میں ایک نہایت دلنشیں اور جذبات سے بھرپور تحریر رقم کی ہے۔ آج اسی محبت بھری تحریر کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک بیٹی کے دل کی صدا، اپنے والد کے لیے عقیدت کا نذرانہ اور ادب کی اس خوبصورت روایت کو سلام جسے انہوں نے زندہ رکھا۔ آئیے اس پر اثر لمحے کا حصہ بنیے اور سنیے بیٹی کی زبان سے اپنے عظیم والد کے لیے محبت اور احترام کے چند انمول الفاظ۔ اس نشست کا آغاز ایک ایسے دلچسپ اور حیران کن شخص کی تصویر کشی سے ہوگا جو ایک ہی وقت میں بے حد اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، جنہوں نے قرآن کے مفہوم کو شاعری میں ڈھالا اور ساتھ ہی جو اپنا لباس خود دھوتے تھے۔ ہاں، اور شدید سردی میں تھتھرتے ہوئے کسی اجنبی کو اپنی شال پہنا کر خاموشی سے آگے بڑھ جانا بھی ان کی عادت تھی۔ بالکل یہی نہیں بلکہ اپنی شاعری سے جہیز جیسی سماجی برائیوں کے خلاف نوجوانوں کے دلوں میں انقلاب ابھارنے والے بھی وہی تھے۔ ویسے سچ کہوں تو یہ شخصیت اپنے آپ میں ایک مکمل اثر رکھتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے کا مقصد اصل میں پروین کیف کی تحریر کردہ دستاویز کیف بھوپالی فن اور شخصیت، اس کے ذریعے اردو ادب کے ایک عظیم اور پہلودار شخص کیف بھوپالی کی زندگی اور ان کے فن کے ان چھوئے پہلوؤں کو سمجھنا ہے۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس سفر میں ہمارا مقصد محض ایک شاعر کی سوانح حیات پڑھنا یا ان کی زندگی کے واقعات کو بس ترتیب وار دہرانا نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ایک فنکار اپنے ارد گرد کے ماحول، عام انسان کے دکھ درد اور ایک انقلابی سوچ کو اپنے فن میں سموتا ہے۔ یعنی ان کی ذاتی زندگی ان کے فن پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ بالکل، کیف بھوپالی کی زندگی اس بات کی تصویر ہے کہ شاعر کا قلم اس کی شخصیت کا ہی عکس ہوتا ہے۔ ایک طرف انتہائی سادگی ہے تو دوسری طرف ان کی تخلیقات کی وسعت۔ میں اس تحریر کی روشنی میں ان تمام تضادات اور سماجی شعور کو پرکھنے کی کوشش کروں گی۔ ابتدائی زندگی کی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیف بھوپالی 20 فروری 1917 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی تعلق لکھنؤ سے تھا اور نسلاً وہ کشمیری تھے۔ اور اس میں ایک انتہائی دلچسپ پہلو ان کی والدہ کا ہے۔ ہاں، صالحہ خاتون، جن کا تخلص عاجز تھا، وہ خود ایک شاعرہ تھی، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی۔ بھوپال اور لکھنؤ جیسی زرخیز زمینوں کا اثر اور گھر میں شاعری کا ماحول تھا ان کے لیے۔ یہی ماحول تھا جس نے ان کی ذہنی نشوونما کی، لیکن جہاں ان کا ذہنی اور ادبی معیار اتنا بلند تھا، وہاں ان کا ذاتی زندگی کی تفصیلات انتہائی سادگی پر مبنی ہیں۔ سادگی بھی ایسی کہ ان کی روزمرہ کی عادتیں بالکل عام انسانوں جیسی تھیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ سادہ تھیں۔ وہ ہمیشہ اذان سے بھی پہلے بیدار ہو جاتے تھے، اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود کرنا پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی خود ہی دھویا کرتے تھے۔ ایک اعلیٰ پائے کا شاعر جو مسلسل ادبی کاموں میں مصروف ہو، وہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے وقت نکال رہا ہے اور خود انحصاری اپنا رہا ہے۔ یہ عادت کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ چھپا ہوا تھا۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کافی بھوپالی ایک سنسکرت مقولہ بہت دہراتے تھے۔ ایک اردو کا عظیم شاعر اور سنسکرت کہاوت۔ بالکل، وہ کہتے تھے کہ جو شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سوتا رہتا ہے، جس کے ناخن بھڑے ہوئے ہوں، آنکھوں میں میل ہو اور جس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں، وہ بدبخت ہے۔ ہاں، وہ بدبخت ہے۔ یہ ان کے مطالعے کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صفائی اور وقت کی پابندی کو کتنا اہم سمجھتے تھے۔ صفائی اور بیداری کا یہ فلسفہ محض جسمانی نہیں بلکہ ذہنی بیداری بھی تھی، اور اسی ذہنی بیداری نے ان کے اندر ہمدردی کا ایک ایسا سمندر پیدا کیا جو واقعات سے جھلکتا ہے۔ یہ ہمدردی صرف شاعری تک محدود نہیں تھی، عملی تھی۔ ایک شخص سردی سے لرز رہا تھا، اور کیف صاحب نے انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی شال اتاری، تھرتے ہوئے اجنبی پر ڈالی اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ بعض اوقات وہ دوسروں کی مدد کے لیے مخروض ہو جاتے تھے۔ کیا خلوص تھا یہ!
اور یہ دردمندی صرف انسانوں تک نہیں تھی، جانوروں کے دکھ پر بھی تھی، ہے نا؟ جی، ٹانگے کے سفر والا واقعہ، سواریاں زیادہ تھیں، گھوڑا دھیرے چل رہا تھا اور ٹانگے والا اس بے زبان کو چابک مار رہا تھا۔ کیف صاحب سے ظلم دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے ٹانگے والے کو ٹوکا اور جانور پر رحم کھا کر خود اتر کر پیدل گھر چل دیے۔ ایک فنکار کا اس قدر مطلع ہونا ثابت کرتا ہے کہ ان کی شاعری میں جو درد ہے وہ بناوٹی نہیں تھا، ان کی روح کا حصہ تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم ان کے ظاہری حلیے اور شخصیت کے تضاد پر غور کرتے ہیں۔ حلیہ کچھ یوں تھا کہ الجھے ہوئے بال، بڑی بڑی ذہانت بھری آنکھیں، کشادہ پیشانی اور لباس، ڈھیلے ڈھالے لباس کے ساتھ ایک سستی اور پیوند لگی ہوئی شیروانی۔ لیکن ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ یہ وقار ان کی دولت سے بے نیازی کا نتیجہ تھا، جسے استغنا کہتے ہیں۔ ہاں، محمود الحسن نے بھی کہا ہے کہ وہ دنیا دار نہیں تھے۔ ان میں اس دور کے حساب سے ایک نایاب بے نیازی تھی۔ وہ مادیت کے غلام نہیں تھے۔ مگر جہاں ایک طرف اعلیٰ کردار تھا، وہاں کچھ بشری کمزوریاں بھی تھیں۔ ہم احتیاط سے ذکر کریں گے کہ انہیں شراب نوشی کی عادت تھی۔ جسے ادبی اصطلاح میں بنت انب کہا گیا ہے اس تحریر میں۔ بالکل، انہوں نے اسے چھوڑنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ کچھ ہم اثر شاعروں نے اس کمزوری کا فائدہ بھی اٹھایا۔ یہ پہلو انہیں فرشتہ نہیں بلکہ انسان ثابت کرتا ہے۔ لیکن اس عادت کے باوجود کمال کی بات یہ تھی کہ نشے کی حالت میں بھی ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی تھی۔ نہ ہی باتوں میں کبھی پھوہر پن آتا تھا۔ ان کا مذاق ہمیشہ ادبی چاشنی لیے ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے فن کا معیار کبھی گرنے نہیں دیا۔ چلیے اب ان کی شاعری کی طرف آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں قدامت اور جدت کا سنگم ملتا ہے۔ جی، شمیم احمد اور اختر سعید خان کے حوالے موجود ہیں کہ کیف کی غزل کی موسیقیت اور نغمگی بہت اثر انگیز تھی۔ سچائی ان کی غزل کی بنیاد تھی۔ اور اسی موسیقیت کے ساتھ ایک خاص طنز اور شوخی بھی تھی۔ جو بات لوگ غصے میں کہتے ہیں وہ ہلکے پھلکے طنز میں کہے جاتے تھے۔ وہ شعر تھا نا ان کا، جھوم کے جب رندوں نے پلا دی، شیخ نے چپ کے دعا دی۔ واہ، بغیر کسی کو برا کہے ریاکاری پر چوٹ کی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیں تو ان کی شاعری سماجی حقائق اور عام انسان کے دکھ کی طرف جاتی ہے۔ 1936 کی انجمن ترقی پسند مصنفین کی تحریک کا ذکر آتا ہے۔ یہاں ہم واضح کر دیں کہ تحریر میں ملنے والی سیاسی باتیں کیف بھوپالی کے اپنے مشاہدات ہیں، اور یہاں ہم کسی سیاسی فریق کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ نشاندہی ضروری ہے۔ انہوں نے ریاستوں میں ہونے والے مظالم کو محض ایک حساس شاعر کے طور پر محسوس کیا تھا۔ انہوں نے عام آدمی کے دکھ کو بیان کرنے کے لیے نئی علامات تراشیں۔ جی، جیسے 4 عناصر کا آدمی والی نظم۔ انہوں نے پرانے 4 عناصر یعنی آگ، پانی، ہوا اور مٹی کو بدل دیا۔ ان کی جگہ سماج، مذہب، قانون اور فطرت کو نئے سماجی عناصر کے طور پر متعارف کروایا۔ یہ واقعی بھری جدید سوچ تھی، اور انقلاب کو انہوں نے ایک رومانی رنگ دے کر محبوب کے طور پر پیش کیا۔ ان کا شعر تھا، تو چین میں آیا تو ادھر سے بھی گزر جا، مدت سے تیری راہ گزاروں پہ مزر ہے۔ انقلاب کا کیسا خوبصورت تصور ہے یہ۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو آزادی کے حوالے سے بھی ان کا نظریہ تھا کہ ہندوستان آزاد ہے، مگر بہت سے حصے ابھی بھی غلامی میں ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا، ہند آزاد ہے، دلی تہدام آج بھی ہے۔ اور سماجی اصلاحات میں جہیز کے خلاف ان کی آواز بہت طاقتور تھی۔ جہیز کو اس وقت سماجی مجبوری سمجھا جاتا تھا۔ مگر انہوں نے نوجوانوں کو ابھارا، جہیز پھینک کے لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کارنامہ ایک البیلی نوجوان کا ہے۔ انہوں نے جہیز ٹھکرانے والے کو ہیرو بنا دیا۔ ان تمام سماجی پہلوؤں کے ساتھ ایک انتہائی اہم روحانی پہلو بھی تھا ان کا۔ ہاں، نعتیں لکھی انہوں نے عقیدت سے، لیکن سب سے اہم کام مفہوم القرآن تھا، یعنی قرآن کے مفہوم کا شاعری میں ترجمہ۔ یہ ادبی تاریخ کا بہت مشکل کارنامہ تھا۔ کسی عام عبارت کا منظوم ترجمہ اور بات ہے، لیکن ایک مقدس کتاب کے مفہوم کو شاعری کے پابند وزن میں برقرار رکھنا کمال ہے۔ یہ ان کی زبان پر مکمل عبور کا نتیجہ تھا، اور اس عظیم کام کو مرتب کرنے میں سلیم جعفری کا کردار بہت اہم ہے۔ سلیم جعفری کی مداخلت اور دوستی کی وجہ سے ہی کائف صاحب کا قلم کھونے سے بچا۔ انہی کی کوششوں سے آہنگ کیف، شعلہ حرف، کوئے بوتان اور ہنا زار شائع ہوئے، اور مفہوم القرآن بھی شائع ہوا۔ لیکن آخری سفر بے حد دردناک تھا۔ کینسر جیسی بیماری لاحق ہو گئی تھی انہیں۔ جس وقت ان کا مجموعہ آہنگ کیف ایک تقریب میں متعارف کروایا جا رہا تھا،
ٹھیک اسی اثنا میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک شخصیت جس نے عمر بھر عام عوام کو زبان دی، وہ خود اذیت جھیلتے ہوئے قلم رکھ گیا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ کیف بھوپالی کی زندگی بتاتی ہے کہ عظیم فنکار وہ ہے جو اپنے فن میں سچائی اور عام انسان کے لیے ہمدردی پیش کریں، بغیر کسی لالچ کے۔ ان کی غربت اور سستی شیروانی ان کے عظیم فن کے آگے بہت چھوٹی تھی۔ سننے والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اصلی دولت انسان کا کردار اور اس کا کام ہوتا ہے، نہ کہ بینک بیلنس۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے ذہن میں ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ کیف بھوپالی نے قرآن کے گہرے روحانی مفہوم کو شاعری میں ڈھالا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شاعری جو عام طور پر جذبات اور عشق کے اظہار کا ذریعہ مانی جاتی ہے، دراصل عام انسان تک انتہائی پیچیدہ مذہبی اور فلسفیانہ پیغام پہنچانے کا سب سے طاقتور اور اثر انگیز ذریعہ ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ جو بات نثر کے بھاری الفاظ نہیں سمجھا پاتے، وہ شاعری کی موسیقیت اور آسان زبان سیدھا دل میں اتار دیتی ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔